ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور ضابطے دیے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو میں عورت کے لیے رستے میں چلنے کے جو آداب ہیں ان پر ہماری بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں۔ زمانہ جاہلیت میں احکام آنے سے پہلے اور پردے کے حکم سے پہلے عورت جب رستے میں چلتی تو اور اس نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوتی تو جس کی آواز بھی سنائی دیتی تو وہ اپنے پاؤں کو، اگر آواز کم ہوتی تو پاؤں کو زمین پر مارتی، جس سے اس کی ایک جھنکار پیدا ہوتی اور وہ لوگ ان کی طرف دیکھتے۔ تو اسلام نے اس بات سے منع کیا اور عورت کی زینت کی کوئی چیز اگر مستور ہو اور وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے اس کی مخفی زینت ظاہر ہو، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور سورہ نور میں حکم دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ پاؤں کو زمین پر نہ مارے۔ اس لیے اسلام نے یہ بھی کہا کہ عورت جب اپنے گھر سے نکلے تو خوشبو اور عطر استعمال نہ کرے جس سے دوسرے لوگوں کو اس کی خوشبو پہنچے۔ اسی طرح راستے میں چلنے کے جو آداب ہیں اس کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، جس کو سنن ابی داود میں امام ابو داود نے بیان کیا ہے کہ ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مسجد کے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جبکہ مرد حضرات عورتوں کے ساتھ رستے کے درمیان میں گھل مل کر چل رہے تھے۔ چونکہ اسلام بہت صاف شفاف مذہب ہے اور بعض مسائل کو اللہ تعالیٰ نے ٹرم بائی ٹرم جو ہے وہ بیان کیا ہے، جس کو ہم تدریجاً کہتے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، استاخرنا، علیحدہ ہو جاؤ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، یہ بات تمہیں زیب نہیں دیتی، اچھی نہیں لگتی کہ رستے کے درمیان میں چلو۔ آداب کیا سکھلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رستے کے درمیان میں نہیں چلنا، اور فرمایا کہ علیکن بحافات الطریق، تم رستے کے کناروں میں چلو، یعنی ایک سائیڈ پہ ہو کر چلو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور فرمایا کہ تم ایک تو رستے کے درمیان میں نہ چلو، گھل مل کر نہ چلو، اور رستے کی ایک سائیڈ پر ون سائیڈ ہو کر جو ہے وہ چلو۔ تو آپ کے اس فرمان کے بعد اس زمانے کی عورتیں صحابیات، ان کا راستے میں چلنے کا انداز اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس طرح دیوار کے ساتھ لگ کر چلتی تھیں کہ بعض اوقات ان کا کپڑا دیوار سے اٹک جاتا تھا، یعنی اس طرح وہ راستے کے بالکل کونے میں چلتی تھی، ایک سائیڈ پہ چلتی تھی۔ اور رسول اللہ، یہ تھا عورت کے لیے راستے میں چلنے کے آداب کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ سب سے پہلے اسلام اس کے حوالے اور بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلیں، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو راستے میں جھکا کر چلیں۔ اور عورتوں کو چلنا کہاں ہے؟
راستے کے درمیان میں نہیں چلنا، ایک سائڈ پر بالکل آخری لائن لیفٹ سائڈ پر، رائٹ سائڈ پر جدھر چل رہی ہے بالکل سائڈ پہ چلنا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے پاؤں کو زمین پر مار کر نہیں چلنا جس سے آواز پیدا ہو، اور آواز پیدا ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو ادھر اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اس بات سے منع کی ہے۔ اور فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اور فرمایا کہ جب چلو تو اپنے اوپر جو ہے وہ لمبی لمبی چادریں اوڑھ کر چلو۔ یہ آداب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سکھلائے ہیں، صحابیات کو سکھلائے ہیں۔ تو صحابیات کا عمل یہ تھا کہ جب آپ نے اس بات کی وضاحت فرما دی، پہلے یہ وضاحت نہیں تھی اس طرح کی، آپ نے وضاحت فرما دی تو اس کے بعد صحابیات راستے کے بالکل اتنا سائڈ پہ چلتی کہ بعض اوقات ان کا کپڑا بھی دیوار کے ساتھ اٹک جاتا اور دیوار کے ساتھ رگڑ کھا جاتا۔ یہ تھا ان صحابیات کا عمل۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اسی میں ہمارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔